پاکستانی نشتر آپ کو ذرا یہ صرف یہ بتا دیں کہ اب تک ان کے احساس کیش پروگرام کے کیا حالات ہیں، اور اس کا بھی بتا دیں کہ یہ جو ہم نے آج نیا پورٹل اناؤنس کیا ہے اور جس میں نئی ویب سائٹ دی ہے ان لوگوں کے رجسٹر کرنے کی جو آج جو کرونا کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہوئے. جی ثانیہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ہماری حکومت بے خاص عنایت ہے. ہم سب سر عاجزی سے جھکے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری حکومت کو یہ سعادت اور ہماری حکومت کو یہ وسیلہ بنایا اور ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم ترقی پذیر ممالک میں شاید وہ پہلا ملک ہیں جس نے اتنی تیزی سے اتنی بڑی تعداد میں مجبور اور تکلیف انتہائی تکلیف میں رہنے والے لوگوں کی اتنی جلدی معاونت کی ہے. یہ حکومت کے بس میں یہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے اور ہماری حکومت اس کا ایک وسیلہ بنی ہے. ہم سب کے سر آج عاجزی سے جھکے ہوئے ہیں. جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا لیٹسٹ جو ہماری جو ڈیٹیلز آئی ہیں ان کے مطابق 6.8 ملین خاندانوں کو ابھی تک امداد دی جا چکی ہے. ابھی صرف 23 دن ہوئے ہیں جس میں چھٹیاں بھی شامل ہیں اور ابھی تک 83 بلین جو روپے ہیں وہ اس کی تشکیل ہو چکی ہے 6.8 ملین خاندانوں کو. یہ رقم دی جا رہی ہے کیمپوں میں جو کہ صوبائی حکومتوں اور ضلعی حکومتوں کے اشتراک کے ساتھ ہم نے بنائے ہیں. یہ رقم دی جا رہی ہے چھوٹے چھوٹے دکانداروں کے ذریعے جو ہمارے پارٹنر بینکس حبیب بینک اور بینک الفلاح کے ذریعے ان کو رقم دی جا رہی ہے. انتہائی مشکل صورتحال میں یہ رقم لوگوں تک پہنچ رہی ہے کیونکہ لاک ڈاؤن ابھی جاری ہیں. دفعہ 144 کئی جگہ میں نافذ ہے اور بہت ہی دشوار صورتحال میں جو لوگ ہمارے ساتھ آن گراؤنڈ ہماری معاونت کر رہے ہیں میں ان کو سلام بھی پیش کرتی ہوں اور حکومت کی جانب سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں. جو رقم دی جا رہی ہے اس کی پہلے 3 کیٹیگریز تھی. سب سے پہلے کیٹیگری 1 جو کہ احساس کفالت کی صارفین تھی، اس تمام خواتین تھی. 4.5 ملین ان کا نمبر تھا. یہ تقریباً ان کو رقم کی ترسیل مکمل ہو چکی ہے. یہ وہ لسٹ ہے جو کہ پہلے BISP کی لسٹ ہوا کرتی تھی. اس میں سے 8,20,165 لوگ نکال کے ہم احساس کفالت میں ان کی گروہوں میں شامل کر دیا تھا اور ان خواتین کو رقم کی ترسیل آلموسٹ تقریب تک پہنچ گئی ہے. کیٹیگری 2 اور 3 یہ وہ کیٹیگریز تھی جو 8171 کی SMS اسکیم کے ذریعے ہمارے پروگرام میں آئے تھے. ان کی جانچ پڑتال ہوئی اور ابھی 50% سے زیادہ اس کیٹیگری 2 کو بھی رقم کی ترسیل ہو چکی ہے. کیٹیگری 3 کی خاص بات یہ ہے کہ 8171 صارفین کے ساتھ ساتھ یہ ڈسٹرکٹ لسٹوں کو بھی مربوط رکھا جائے گا. ان کی جانچ پڑتال پہ ابھی کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ منگل کے دن ہمیں ٹوٹل جو فگرز ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے. کیٹیگری 4 جو ہے اب ایک نئی کیٹیگری ہم شروع کرنے لگے ہیں کیونکہ انشاءاللہ اگلے 3 ہفتے میں 3 ہفتے سے پہلے ہی ہماری جو پہلی دوسری اور تیسری کیٹیگری کو رقم کی ترسیل کا مرحلہ تکمیل کو پہنچے گا. تو اب ہم ایک کیٹیگری 4 شروع کرنے لگے ہیں اور کیٹیگری 4 کے جو فنڈز ہیں وہ وزیر اعظم کے کووڈ فنڈ سے آئیں گے اور وزیر اعظم کے جو کووڈ فنڈ ہے اس میں 1 روپیہ میں جو 4 روپے ہیں وہ منسٹری آف انڈسٹریز کا جو بجٹ ہے مزدوروں کے لیے وہ وہاں سے آئے گا. کیٹیگری 4 جو ہے وہ اس میں لوگ کیسے شامل ہوں گے وہ کیٹیگری 1, 2 اور 3 سے مختلف ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کیٹیگری 1 میں ہماری موجودہ کفالت کی لسٹیں تھیں. کیٹیگری 2 میں ہماری 8171 سے آئی بی لسٹیں تھیں. کیٹیگری 3 میں 817 SMS اسکیم اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے آئی بی لسٹیں شامل تھی. اور کیٹیگری 4 میں
جو ہے وہ ایک ویب پورٹل کے ذریعے درخواستیں لی جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ درخواست دکھاؤں، میں اس بات کو دوبارہ دہرانا ضروری سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس جو بھی 10 درخواستیں آتی ہیں، چاہے 8171 سے آئیں یا وہ اب آئیں گی وزیر اعظم کے پورٹل کے ذریعے، ان تمام پہ رول بیسڈ کرائٹیریا یعنی کہ قواعد و ضوابط کے مطابق پیرانے اور ڈیٹا انالیٹکس یعنی کہ اعداد و شمار کے ذریعے سے تجزیہ جو ہے وہ دونوں پہ تمام 4 کیٹیگریز پہ ایک ہی طرح سے نافذ ہوگا۔ اور ہمارا جو ویب پورٹل ہے جس کے ذریعے تمام کیٹیگریز میں تحصیل کے سطح تک کے نمبرز بتائے جا رہے ہیں، وہ ہم نے شائع کر دیا، اس کا بھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گی۔ تو وزیر اعظم صاحب آپ کی اجازت سے میں پورٹل پہ بریفنگ دینا چاہتی ہوں، اور میں نادرا کی خاص طور پہ مشکور ہوں کہ نادرا اور احساس کی جو کولیگز ہیں انہوں نے مل کے اس پہ بہت دن رات کام کیا ہے۔ یہ جو ویب سائٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ pmo.gov.pk کی ویب سائٹ ہے، یہ وزیر اعظم کی آفیشیل ویب سائٹ ہے۔ آپ اس کے بینر پہ دیکھیں گے، کرسر لاتے ہیں کائنڈلی جہاں میں بتا رہی ہوں، لیفٹ سائڈ پہ جو کرسر ہے یہ پی ایس کووڈ-19 پینڈیمک ریلیف فنڈ ہے جو نیشنل بینک نے یہاں ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں کہ آپ کس طرح سے پیسے ڈونیٹ کریں، اور تمام ان بینکوں کی تفصیلات یہاں موجود ہیں جہاں پہ ڈونیشن دی جا سکتی ہیں، بشمول ان بینکوں کے جو بیرون ملک ہیں۔ سب سے رائٹ سائڈ پہ میں اب آ جاتی ہوں، جو احساس لیبر کا جو آج پورٹل کھل رہا ہے، اور اگر آپ اس کو کلک کریں کھولیں تو آپ کے سامنے یہ درخواست آ جائے گی، وزیر اعظم کی کووڈ-19 ریلیف فنڈ امداد کے لیے درخواست۔ سب سے پہلے وہ آپ سے شناختی کارڈ نمبر مانگیں گے، پھر شناختی کارڈ کے نمبر بعد آپ کا موبائل نمبر اور موبائل آپریٹر مانگیں گے، پھر تصویر میں دیا گیا کوڈ جو ہے آپ کو اس لیے ڈالنا پڑے گا، یہ ایک کیپچا کوڈ ہے تاکہ وائرس سے ہیکنگ نہ ہو جائے اس ویب سائٹ کی۔ یہ ایک پروٹیکٹیو فیچر ہوتا ہے اس قسم کے الیکٹرانک فارمز میں۔ جب آپ تصدیق کر دیں گے اور کمپیوٹر کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئی وائرس نہیں مگر ایک انسان ہے جو درخواست دے رہا ہے، تو ایک اور فارم آپ کے سامنے آ جائے گا جس میں شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر جو ہے وہ آٹومیٹکلی آ جائے گا، اور کیونکہ یہ فارم نادرا کے ڈیٹا بیس سے لنک ہے تو اسی شناختی کارڈ سے نام جو ہے وہ آٹومیٹکلی وہ پل کرے گا، تاکہ ہمیں یہ کانفیڈنس ہو کہ یہ شناختی کارڈ نمبر ٹھیک ہے۔ جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اجرت یومیہ ملتی ہے کہ کیا ماہانہ؟ ڈراپ مینیو میں لکھا ہے یومیہ یا ماہانہ۔ اب سیمپل کے لیے ہم ماہانہ سلیکٹ کر لیتے ہیں، پھر جو دوسرا ویریبل ہے وہ پیشہ ہے، اور پھر آپ کے آگے ایک ڈراپ مینیو آ جائے گا جس پہ لکھا ہوگا استاد، الیکٹریشین، باورچی، پڑھائی وغیرہ وغیرہ۔ اس میں سے کوئی بھی سلیکٹ کر لیں تاکہ فارم آگے چلے۔ اس کے بعد وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی اندازہ ماہانہ آمدن کیا ہے، اور اس میں بھی سلیبس دیے گئے ہیں، کوئی بھی سلیب سلیکٹ کر دیں۔ اس کے بعد کیا آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں یا آپ خود برسر روزگار ہیں، اس میں پھر ایک ڈراپ مینیو آئے گا۔ اگر آپ خود اپنا روزگار، اگر آپ چھاپری والے ہیں یا آپ کا خود کوئی کام ہے یا اپنی دکان ہے تو آپ وہ سلیکٹ کر لیں، ورنہ دوسرا آپشن سلیکٹ کر دیں۔ نیکسٹ۔ پھر فارم آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے مالک ٹھیکیدار آجر کمپنی کا نام کیا تھا، وہ نام آ جائے گا۔ اس کے بعد وہ آپ کے مالک ٹھیکیدار آجر کمپنی کا موبائل فون پوچھے گا، وہ آپ ڈال دیجئے۔ پھر آپ کا ضلع اور تحصیل جو ہے
اس کا ایک ڈراپ مینیو ہوگا اور آپ آخر میں وہ سلیکٹ کر لیجئے. بالکل آخر میں ایک تصدیق نامہ ہے, پلیز نیچے اسکرول کر دیجئے. جی, ایک اور چیز جو وہ آپ سے پوچھے گا وہ یہ کہ آپ کی ملازمت کس تاریخ کو ختم ہوئی تھی. آخر میں ایک تصدیق نامہ ہے جس میں یہ آپ کو حلفاً یہ بتانا ہوگا کہ میں تصدیق کرتی ہوں کہ میرا تعلق ایک غریب خاندان سے ہے اور میری ملازمت مزدوری کرونا وبا کی باعث متاثر ہوئی ہے. میرے اور یہ آپ سے یہ بھی تصدیق ہم کرائیں گے کہ میرے خاندان کے کسی فرد نے احساس ایمرجنسی کیش کے تحت 12,000 روپے اب تک حاصل نہیں کیے, اور ہم اس کو ڈیٹا کی طرح جانچ پڑتال سے بھی دیکھیں گے تاکہ کوئی ڈپلیکیشن نہ ہو. اس کے بعد جو فائل ہے وہ جمع ہو جائے گی, اور جب یہ فائلیں یہ پورٹل کتنے عرصے تک کھلا رہے گا اس کا تعین بعد میں ہوگا. تقریباً یہ 2-3 ہفتے تک کھلا رہے گا. جب تمام ڈیٹا آ جائے گا تو اس کی جانچ پڑتال پھر شروع ہوگی, اور وہ جانچ پڑتال ایسے ہی ہوگی جیسے کہ احساس کیش میں ابھی تک ہوئی ہے. اگر آپ پلیز دوبارہ چلے جائیں مین پیج پہ pmo.gov پہ, میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ pmo.gov پہ بیچ میں ایک آئیکن ہے جس میں احساس ایمرجنسی ریلیف فنڈ ڈسٹریبیوشن کی پوری شفافیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ یہ فنڈز کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں. یہ کائنڈلی اس پہ کلک کر لیں. یہ ہمارا جو فنڈ ڈسٹریبیوشن پورٹل ہے یہ ابھی کھل جائے گا, اور اس فنڈ ڈسٹریبیوشن پورٹل پہ وہ تمام تفصیلات اندراج ہیں جس کے ذریعے آپ کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ کس صوبے میں کتنے پیسے گئے ہیں, کس تحصیل میں کتنے پیسے گئے ہیں, کتنے ضلع میں کتنے پیسے گئے ہیں. تو کیونکہ وزیر اعظم صاحب تشریف فرما ہے تو ان کی موجودگی سے فائدہ لیتے ہوئے اور آپ کی اجازت سے میں تھوڑا بتانا چاہوں گی. اس کو پلیز اوپر اسکرول کر دیجیے آل دا وے اپ. لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں ایمرجنسی کیش ٹوٹل, پھر ہے کیٹیگری 1, پھر ہے کیٹیگری 2. ایمرجنسی کیش ٹوٹل میں پوری ڈیٹیلز ہیں. کیٹیگری 1 میں وہ ڈیٹیلز ہیں جو ابھی تک پیسے دیے گئے ہیں. کیٹیگری 2 میں وہ تفصیلات ہیں جو ابھی فیز چل رہا ہے. اس کیٹیگری 2 کے ساتھ اب کیٹیگری 3 آئے گا جو 8171 اور ڈسٹرکٹس والی کیٹیگری, اور پھر اس کے ساتھ کیٹیگری 4 شروع ہوگی جو کہ وزیر اعظم کے فنڈ اور منسٹری آف انڈسٹریز کے فنڈ کی ایک ایمالگمیشن ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل بینیفیشری سروڈ 6.8 ملین, ٹوٹل اماؤنٹ ڈسبرسڈ ان پاک روپیز ملین, یہ 83 بلین بنتا ہے. اور یہ لائیو ڈیش بورڈز ہیں, اگر آپ اس کے اوپر کرسر لے آئیں گے تو آپ کو ہر پروونس میں پتہ چلے گا کہ کتنے وہاں پہ لوگ ہیں اس کیٹیگری میں, کتنے لوگ ابھی تک سرو ہو چکے ہیں, اور کتنے پیسہ ڈسبرس ہو چکا ہے, کتنے بینیفیشریز ہیں. پھر یہ ہمارا تحصیل لیول ڈیش بورڈ ہے. یہاں سے آپ پروونس سلیکٹ کر سکتے ہیں, تھوڑا اوپر جا کے یہاں پروونس آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. سندھ کر لیں, اور اس میں آپ ڈسٹرکٹ اور وہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. تو یہ شفافیت کے پیش نظر یہ تمام تحصیل لیول کا جو ڈیٹا ہے یہ ہم نے وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق اور ان کی خواہشات کے مطابق اس کو رول بیسڈ اور ٹوٹلی ٹرانسپیرنٹ رکھا ہے ابھی تک, اور انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی چلیں گے. تھینک یو.